معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو ومحبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر حمورق خذ ید الساحل لنا اشکالنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری اسپیچ کا ٹاپک ہے اہل بیت اطہار آل رسول سادات کرام کے تعلق سے ہے کہ ان کا مقام، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت قرآن و حدیث میں اللہ نے کس چیز سے فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام کس طریقے سے بلند فرمایا ہے. جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، اور جو لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، پھر ان کا کیا انجام ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کا مقام تو یہ ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتی نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتی نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے ٹاپک اس لیے آج رکھا ہے کہ 20 اگست کو ملک ہندوستان کے بہت مشہور و معروف شخصیت اور خانقاہ اشرفیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرف الجیلانی مدد اللہ علی ہماری مسجد قرطبہ میں 20 اگست کو
آفٹر عشاء انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آپ ان کی چہرے کی زیارت کریں گے، کیونکہ ان کا جو نسب ہے، ان کا جو سلسلہ ہے اور جو ان کو نسبت ہے وہ اہل بیت سے نسبت ہے، آل رسول سے نسبت ہے، حضور سے نسبت ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے مقام کیا ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ ان کے پروگرام میں شرکت کریں، ان کے بیان کو سنیں اور ان کی چہرے کی زیارت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر آلودگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے بھی ان کی پاکی کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ اب بتائیں کہ جس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی پاکی بیان کرتا ہو، تو بتائیں پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اہل بیت کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتی ہے من احبنی وَأَحَبَّ هَذَانِ وَآبَاهُمَا وَأُمُّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں شہزادے امام حسن حسین سے اور ان کے ماں باپ حضرت علی حضرت فاطمہ سے جس نے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے دونوں شہزادے حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کے والدین حضرت علی حضرت فاطمہ سے محبت کی۔ تو گویا کہ یہ سعادات کا جو سلسلہ ہے، جو پوری کائنات میں جگہ جگہ سعادات موجود ہیں، یہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہے یا تو امام حسین کی نسل سے ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ جو ان اہل سعادات سے محبت کرے گا، جو ان کے قرب کے قریب ہوگا، جو ان سے پیار کرے گا، تو پھر اس کا بھی مقام وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سعادات سے محبت کیا کریں۔ اور آپ دیکھیں حدیث پاک میں انہی کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہو؟ یعنی ہم اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنے رشتہ دار سے زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنے والد اور ماں سے زیادہ حضور سے محبت کریں، تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت کریں، تب ہم کامل مومن مانے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگر ہمارا عشق مضبوط ہے، محبت رسول مضبوط ہے، تو پھر ہمارا ایمان کامل ہے، اور جب ہمارا ایمان کامل ہوگا
تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، روزہ رکھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، ذکر خیر کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ اگر ہمارا کامل ایمان نہ ہو، حضور سے محبت نہ ہو، حضور کے اہل بیت سے محبت نہ ہو، تو پھر ہم کچھ بھی کتنا کر لیں وہ قابل قبول ہی ہوگا۔ اس لیے کامل مومن کی شرط حضور سے محبت ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں اور ہم حضور سے کامل مومن بننے کی ہم کوشش کریں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز لائق تعظیم اور توقیر ہو جاتی ہے۔ کہ جن لوگوں سے حضور کو نسبت ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ جن خواتین نے حضور سے نکاح کیا، حضور کا ان سے نکاح ہوا، تو پھر وہ عام عورتیں نہیں رہیں بلکہ وہ امہات المومنین بن گئی۔ سبحان اللہ، وہ مومنین کی مائیں بن گئیں، وہ ازواج مطہرات بن گئیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو حضور کی صحبت میں رہے تو وہ صحابی بن گئے، اور وہ لوگ کہ جس وقت اولاد ملنے کی وجہ سے ان کو سیادت کا شرف حاصل ہو گیا، یعنی جو حضور سے ملتے گئے، جن خواتین نے حضور سے نکاح کیا وہ امہات المومنین بن گئی، جو حضور کی صحبت میں رہے وہ صحابی بن گئے، اور جن امہات المومنین سے حضور کی اولادیں پیدا ہوئیں ان کو سیادت کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو گویا کہ جن کو حضور سے نسبت ہے، جن سے حضور کو نسبت ہے، جن سے حضور کو عشق ہے، تو گویا کہ وہ حضور کا قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا قرب حضور سے قریب کرنا ہے، حضور سے عشق کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی حضور سے محبت کرائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ یہ کمپلسری ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ ان میں سے پہلے میرا آقا فرماتے ہیں نمبر 1، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، ان کے دلوں میں ڈالو، ان کے ذہنوں میں ڈالو کہ اگر پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ اولاد نہیں ہے، وہ رشتہ دار نہیں ہے، وہ حضور ہیں جس سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسرا میرا آقا فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اہل بیت پاک سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ صرف حضور سے محبت کریں اور حضور کی اہل بیت سے ہم بغض رکھیں، ایسا نہیں۔ جہاں حضور سے بھی محبت کریں اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اور تیسری چیز میرا آقا فرماتے ہیں نمبر 3 کہ اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھاؤ، کہ جس نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت پاک کی محبت، تلاوت قرآن کی محبت، اگر اس نے اس پر عمل کر لیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم دنیا کی چیز تو سکھا دیتے ہیں، لیکن جو اصل ایمان ہے، جو اصل چیز ہے ہماری زندگی کی، حضور کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، تلاوت قرآن، ہم وہ اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے۔ ہم سب کچھ دے دیتے ہیں، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا پیسہ، سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اصل جو ایمان ہے حضور کی محبت وہ ہم نہیں دے پاتے۔ اس لیے میرے حضور نے تاکیداً فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ کوشش کریں ہم سکھائیں اپنی اولاد کو، یہ ضرور سکھائیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا کرم و فیض چاہتے ہو، تو حضور نے فرمایا
کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور آگے میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی سیڑھی بسڑی، ایسا نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مل سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے حضور سے محبت کرنا پڑے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے زینے کی ضرورت پڑے گی. یہ نہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کے ایک دم اوپر آ جاؤں، نہیں، اسٹاپ بائی اسٹاپ. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو پہلے مجھ سے محبت کرو، پھر تم اللہ تک پہنچو گے. اور تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ. اہل بیت سے محبت کرو. اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. تو حضور سے بھی محبت کرنا شرط ایمان کی، اور حضور کے اہل بیت پاک سے محبت کرنا. اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اسی کے لیے ہوگی قیامت کے دن جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا. اس کی ایگزامپل مثال ہے، اگر کوئی فیملی ہو اور فیملی میں سے اگر کوئی انسان میرے بیٹے کو اگر برا بھلا کہے یا بغض و کینہ رکھے یا اس کو گالیاں دے، تو کیا میری ذاتی گوارا کرے گی کہ میں اس کی ہیلپ کروں؟ جو میری اولاد کو برا بھلا کہے تو یہ میری ذات سے امید ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت تو اسی کے لیے ہوگی کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا. تو گویا کہ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو حضور کے اہل بیت سے بغض رکھے گا تو گویا کہ شفاعت اس کی حضور کی نہیں ہوگی. تو گویا کہ ہمیں حضور سے محبت کرنا ہے، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے. اور حضور کے جو اہل بیت ہیں، جو سیادات ہیں، جن کی نسبت ہے حضور سے، ہمیں ان سے بھی محبت کرنا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اہل سادات کا مقام کیا ہوتا ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جن جن کو نسبت حضور سے ہوئی وہ دنیا میں ستاروں کی طرح چمکے. امام زین العابدین کے بعد جو سلسلہ چلا، آپ دیکھیں غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، اور آج وہ چاند سورج کی طرح پوری دنیا میں چمک رہے ہیں. خواجہ غریب نواز آپ تو ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ حسنی حسینی سید ہیں اور پوری دنیا میں آپ چمک رہے ہیں. مخدوم سنہ ہیں، حضرت مخدوم اشرف کی چھوٹی رضی اللہ تعالی عنہ جو حسن حسینی ہیں، موجود تو ہندوستان میں ہیں لیکن آج بھی ان کا لوگ غلام ان کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو نسبت اہل سادات سے ہے. یہ حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، یہ اہل سادات ہیں. اور 20 اگست کو ہمارے یہاں جو شہزادہ آنے والا ہے اس کو بھی نسبت حضور سے ہے، اس کو بھی نسبت اہل بیت سے ہے، اس کی بھی نسبت اہل سیادات سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے چہرے کا ہم دیدار کریں، ہم پروگرام میں شرکت کریں تاکہ ہم ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ہم ثواب کو حاصل کر سکیں، اور وہ جو بیان کریں ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کر سکیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اہل سادات کی تعظیم اور تقریم سے فائدہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ نسبت جس کو ہو جاتی ہے اہل سادات سے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. اہل عراق کا ایک واقعہ ہے کہ عراق جو ملک ہے اس میں ایک سید زادی خاتون رہتی تھی. ان کے بچے تھے لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حالات گھر کے بڑے بوسیدہ تھے، خستہ تھے. تو انہوں نے عراق سے
समरकंद का सफर किया। समरकंद एक इलाका है, और जब वहां वो पहुंची वो खातून जो सैयदजादी थी, तो उन्होंने वहां समरकंद के लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर वो कौन लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो बेसहाराओं को सहारा देते हैं, जो बेवाओं को सहारा देते हैं, कौन है आप बता दें ताकि मैं उनके पास जाकर के कुछ मदद मांग सकूं। तो समरकंद के लोगों ने कहा, ऐ खातून, यहां दो लोग हैं, एक तो मुसलमान है जो हाकिम है, वो मदद करते हैं लोगों की, और एक दूसरे जो है वो पादरी हैं जो आग की पूजा करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। तो जब खातून ने इस बात को सुना तो उनके दिमाग में फौरी बात आई कि जो हाकिम हैं प्लस मुसलमान भी हैं, तो फिर हमें उनके पास जाना चाहिए ताकि वो हमारी मदद कर देंगे, तो हमारे जो हालात खस्ता हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जब वो सैयदजादी खातून अपने बच्चों को लेकर के उस हाकिम के पास गई जो मुसलमान था, उससे कहा कि मैं सैयदजादी हूँ और हुजूर के खानदान से मेरा ताल्लुक है और मैं खस्ता हाल हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, लिहाजा मेरी कुछ आप मदद कर दें, कुछ हेल्प कर दें, मुझे रहने के लिए जगह दे दें, कुछ पैसे दे दें। तो उस हाकिम ने कहा, अल्लाह, उसकी किस्मत मारी गई थी। उसने कहा, ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, अगर तुम सैयदजादी हो तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट क्या है, तुम्हारे पास सनद क्या है कि तुम सैयदजादी हो। अल्लाह, ये लफ्ज कहे थे, उस हाकिम मुसलमान ने उस खातून के दिल पर गहरा असर पड़ा कि मुझसे ये सनद मांग रहा है। मैंने कहा मैं सैयदजादी हुजूर से के खानदान से मेरा ताल्लुक है, मैं परेशान हूँ, बेवा हूँ, शौहर का इंतकाल हो गया है, तो मुझसे मांगता है कि तुम सैयदजादी हो तो तुम्हारे पास सनद क्या है। अल्लाह, वो खातून वहां से गई और जाने के बाद जो पादरी था, अब ख्याल आया कि मुसलमान ने मदद नहीं की, हो सकता है वो पादरी है, उसको रहम आ जाए, वो हमारी अगर मदद करे। अब वो खातून उस पादरी के पास जाती हैं और वही हालात बताती हैं कि मैं इराक से आई हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मेरा ताल्लुक हुजूर की खानदान से है, शौहर का मेरा इंतकाल हो गया है। जब उसने इस बात को सुना तो अपनी बीवी से उसने कहा, फौरन इन खातून को अपने घर के अंदर लेकर आओ, इनको अपने घर के अंदर लेकर आओ। उसने एक जगह दी कि आप वहां रहो, अपने बच्चों को रखो। उसने लिबास दिया, उसने घर दिया, उसने रुपया पैसा दिया, मदद की। अब मदद करने के बाद जब रात का वक्त आता है, तो वो हाकिम जो मुसलमान था, जब वो सोया और उसकी जब आंख लगी तो हुजूर उसके ख्वाब में तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो उसने क्या देखा कि हुजूर जन्नत में एक महल के दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। तो उस हाकिम ने, मुसलमान ने कहा, हुजूर ये महल किसका है? तो आपने फरमाया ये महल मुसलमान का है। तो कहा, हुजूर मैं भी तो मुसलमान हूं। उस हाकिम मुसलमान ने कहा, हुजूर मैं भी तो मुसलमान हूं। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तू मुसलमान है तो तेरे पास मुसलमान की सनद क्या है? तेरे पास मुसलमान की सनद क्या? हुजूर ये कौन सी बात हो गई? तो आपने फरमाया, कल तूने जो मेरी खानदान की साहबजादी को जो तकलीफ दी थी, वो तेरे दरवाजे पर जब मदद करने के लिए, मांगने के लिए आई थी, तो तूने भी तो यही कहा था कि अगर तुम सैयदजादी हो तो तुम्हारे पास क्या सनद है। जब वो उठा, घबरा था कि ये क्या होगा, और उठते ही उसने मालूम किया वो खातून कहाँ है, तलाश किया, पता लगा पादरी के पास। पादरी के पास जाता कहता है, पादरी मैं हाथ जोड़ कहता हूँ 300 तुम दिरहम ले लो, लेकिन उस खातून को मेरे पास भेज दो। तो उस पादरी का जवाब सुने उसने कहा, तू 300 की बात करता है? ऐ हाकिम, अगर तू पूरा माल अगर मुझे देगा तब भी वो सैयदजादी को मैं तुझे हवाले नहीं करूंगा। और तू मुझे बता रहा है कि ये सारा वाकया जब हुजूर तेरे ख्वाब में आए थे और उसी वक्त में हुजूर ने मुझ पर भी करम फरमाया, सुभान अल्लाह, मुझ पर भी करम फरमाया। और करम फरमाने के बाद सबसे पहले
اللہ کے رسول نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور خوشخبری سنائی کہ تو نے ہماری ایک خاندان کی سید زادی کی عزت و وقار اور مدد کی ہے، ہم تمہیں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ قسمت ہے، قسمت کب جاگتی ہے؟ تو اس لیے جانو سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ابھی کوئی اگر اپنے آپ کو سید کہے تو سید نہ کہو کہ تمہارے پاس سند کیا ہے، تمہارے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کا ادا کریں۔ اب وہ کیا ہے اس چیز کو وہ جانیں۔ آپ دیکھیں امام اہل سنت نے بھی یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی فرمایا، ہمیں یہی درس دیا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی توقیر کریں۔ وہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کہ بریلی شریف میں ایک آدمی نے، ایک مرید نے حضور اعلیٰ حضرت کی دعوت کی کہ حضور آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ تو اس وقت میں پالکی چلتی تھی، پالکی آپ سمجھتے ہوں گے، پالکی اس میں 4 لوگ اس کو اٹھاتے ہیں کاندھے پر، 2 آگے ہوتے ہیں 2 پیچھے ہوتے ہیں، اور بیچ میں ایک پالکی ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہوتا۔ تو اس میں پہلے دلہن کو بھی لے جاتے تھے اور جو بڑے بزرگ عالم دین ہوتے تھے ان کو بھی اس میں لے جاتے تھے، اور اس کو 4 مزدور لوگ اٹھاتے تھے۔ تو اس آدمی نے حضور اعلیٰ حضرت کو بلانے کے لیے وہ پالکی بھیجی۔ جب حضور اعلیٰ حضرت اس میں تشریف فرما ہوئے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت کا جو عشق تھا وہ اتنا کامل و مکمل تھا کہ حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری تھی، تو آپ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ سید کون ہے۔ سبحان اللہ، آپ خوشبو سے پہچان لیتے تھے۔ اتفاق جب یہ ہوا کہ جب آپ اس پالکی میں بیٹھے اور تھوڑی دور جب چلے تو آپ کو وہ عشق کی جو محبت تھی حضور سے اور وہ خوشبو آئی، آپ کے دل نے گوارا نہیں کیا، آپ نے کہا شاید ان 4 جو مزدور ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سید ہے۔ آپ نے فوراً کہا پالکی کو روکو، نیچے روکو۔ آپ نیچے اترے اور آپ نے کہا خدا کے واسطے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم میں سے کون سید ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک سید صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور میں ہوں۔ کہا یہ گستاخی مجھ سے ہو گئی کہ کل قیامت کے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا کیا سید اس لیے تھا کہ تو اس کے کاندھے پر بیٹھے، تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی۔ کہا حضور میں تو مزدور ہوں، میں تو مزدوری کرتا ہوں، میرا تو یہ کام ہے، میری اس سے کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تو یہ کام ہے۔ کہا نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ان سید صاحب کو اس پالکی میں بٹھایا اور ان کو کاندھا دے کر کے پہنچایا۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت بتا رہے تھے کہ سادات کا مقام یہ نہیں ہے کہ ان کے کاندھے پر بیٹھا جائے، بلکہ سادات کا مقام تو یہ ہے کہ ان کی جوتی کو اپنے سروں پر رکھا جائے۔ ان کا شان تو یہ ہے، ان کا مقام تو یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے کیا جائے۔ اور اس واقعے کی تصدیق آج بھی پاکستان میں 126 یا 27 سال کے بزرگ ہیں جو اس واقعہ جب ہوا تھا بریلی شریف کے اندر تو پاکستان کے وہ بزرگ جو عالم ہیں اس میں شریک تھے، اور وہ آج بھی نیٹ پر وہ اس واقعوں کو بیان کرتے ہیں۔ جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ مرد مجاہد، وہ عالم ربانی آج بھی پاکستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ تھے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے لمبی عمر کی دعا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، تقریباً 126 یا 27 سال کے وہ ہیں بزرگ، اعلیٰ حضرت نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو گویا کہ ہمیں ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اہل سعادات کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑی خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا سید
محمد اشرف الجیلانی مدد العالی 20 اگست کو آپ کی مسجد قرطبہ میں تشریف لا رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں، ان کے چہرے کی زیارت کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کو بوسہ دیں، ان سے فیض حاصل کریں. گویا کہ ان کا تعلق حضور مخدوم سمنہ سے ہے اور مخدوم سمنہ کا تعلق حضور کی خاندان سے ہے. تو ہم کوشش کریں خود بھی آئیں، اپنی اولادوں کو لے کر کے آئیں، تمام لوگوں کو لے کر کے آئیں اور ہم اس طریقے سے اس پروگرام میں شرکت کریں، کیونکہ وہ پروگرام حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک عرس کے موقع پر رکھا گیا ہے. تو عرس کی تو ویسی فیض حاصل ہوتی ہے. تو آپ تشریف لائیے آپ، اور آپ یہ دیکھیں کہ عرس مخدوم سمنہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور مخدوم سمنہ نے اپنی حیات، اپنی لائف میں جو کام کیے تھے ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی اولادوں کو بھی کرانے کی کوشش کریں. یہی وہ حضور مخدوم سمنہ ہیں کہ جن کی ایج جب 4 سال کی تھی تو انہوں نے پڑھائی شروع کی تھی اور 1 سال کے اندر قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کر لیا تھا. اور جب انہی کی ایج حضور مخدوم سمنہ کی جب 7 سال کی ہو گئی تھی، 7 ایئر کی ہو گئی تھی، تو حضور مخدوم سمنہ قرآن مجید کو 7 طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ حضور مخدوم سمنہ کا یہ فیض تھا. اور آپ 14 سال کی عمر میں آپ ایک بہت بڑے عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر اور محقق بن گئے تھے. تو گویا کہ انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اس پروگرام سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں گے. جب ہم نے اس پر عمل کر لیا انشاءاللہ تو ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوگا اور ہمارے بچوں کو قرآن کا فیض حاصل ہوگا. تو ہم